السلام علیکم جی۔ آئی ایم لائزر جویا اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں جناب کہ جو کسان ہوتا ہے جب اپنی فصل لے کے جاتا ہے آڑت پہ تو اس کے ساتھ کیا کیا مسئلے پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا اختلاف سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آڑت والے ہوتے ہیں یہ تولیہ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب وہ بولی لگنے لگتی ہے تولیہ کیوں استعمال کرتے ہیں اور ان کا کمیشن 4% کیوں ہے، اور جو بوریاں بھرنے والے ہوتے ہیں جب تول ہونے لگتا ہے تو وہ پیپے کیوں الگ کر لیتے ہیں، مثلاً کو وہ کنستر بھر بھر کے 2-3 الگ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی جناب انہوں نے کام کیا ہے۔ پھر اینڈ پہ میں اس کا آپ کو سلوشن بھی بتاؤں گا کہ ہر چیز کا آپ نے کرنا کیا ہے جس سے آپ مثلاً اپنی چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جب کسان اپنی فصل لے کے جاتا ہے تو جتنے بھی آڑت والے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جناب کہ یہ اپنی فصل جو ہے نا یہ جب اس کی بولی لگنے لگتی ہے تو آڑت والا جو ہے نا تو دوسرا آ جاتے ہیں بولی لگانے والے۔ تو جو آڑتیہ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک تولیہ پکڑ لیتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کر لیتا ہے، جو بولی لگانے والا تو اس کا بھی ہاتھ اسی کے اندر کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ خفیہ کر لیتے ہیں۔ اور جو بندہ فصل لے کے آیا ہوتا ہے وہ پاس کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر تولیے کا اس کے اوپر ڈھانپا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی سینکڑے سوتر فلاں ڈمکاں۔ بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ جو بندہ فصل لے کے آیا اپنی اس کو آپ پتہ ہی نہیں لگنے دے رہے، یعنی کہ جو مالک ہے اس کو نہیں آپ نے پتہ لگنے دینا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ مثلاً کہ جس کا حق ہے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری فصل کا کیا ریٹ لگ رہا ہے، تو کتنا لگ رہا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ بعد میں تھوڑی دیر بعد آڑت والا آتا ہے، جناب آپ کی فصل جناب مکئی ہے یا کپاس ہے جو بھی ہے، بالفرض اس کا 1500 لگ گیا جی، 2000 لگ گیا ہے، وہ بتا دے گا اتنا، کسان نے مان لینا جی اتنا ہی لگا ہے۔ بالفرض 4 بندے آئے ہیں بولی لگانے کے لیے یا 5 لگانے آئے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا۔ آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، کوئی بھی کام دیکھ لیں، بھائی مالک جو ہوتا ہے نا اس کی مرضی شامل ہوتی ہے اور اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ جس طرح یہ کوئی گھر بیچنے لگتا ہے اس کی بولی لگتی ہے تو وہ بولی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں 4000 دوں گا، دوسرا جی 5 دوں گا، تیسرا 6 دوں گا، جو بولی بڑھاتا جاتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے۔ یہ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آئی پی ایل ہوا ہے، اس کی بولی لگی ہے کھلاڑیوں کی، پی ایس ایل میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندے جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ بولیاں لگاتے رہتے ہیں، جو سب سے زیادہ ریٹ لگا دیتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو اس میں تولیہ استعمال ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں بالفرض آپ کنسیڈر کریں، فرض کریں کہ جو تولیہ جو آڑت والا ہے اور جو خریدنے کے لیے آیا ہے بولی لگانے والا، اگر دونوں کی آپس میں گیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک فصل ہے اس کا ریٹ تھا 1600، اب وہ دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ تو نے کسان کو بتانا ہے 1550، تیرا 50 میرا اوپر والا 1500 میں لے لیں گے جی۔ تو اب کسان کو تو نہیں پتہ کہ اندر اندر کیا بولی پیسہ اس کا ریٹ لگا ہے، اب اس کو بتا دیا، اسی میں جناب وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو دوسرا اس کا میں حل بتاتا ہوں، اس کا حل کیا ہوگا۔ دوسرا آگے جناب جب وہ فصل بک گئی ہے کسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب تول لگنے لگا ہے، وہ تول لگ گیا، وہ جناب اس میں بوریوں میں ڈالتے جاتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں، اینڈ پہ آ کے یہ پیپا میرا جی، تو یہ پیپا میرا جی، یہ پیپا میرا، یعنی کہ وہ 2-3 کنستر بھر کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ 2-3 کنستر کا مطلب ہے 20 سے 30 kg جناب الگ کر لی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جناب ہر آڑت والا جو ہے نا وہ ہر سال 1.5 سال بعد اپنی پرسنٹیج بڑھا رہا ہے کمیشن کی۔ پہلے تو تھا 1.5%، پھر 2% ہوا، پھر 3 ہو گیا، ابھی 4 ہو گیا۔ بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں 4% کا مطلب ہے 100 میں سے 4 روپے، 1,00,000 میں سے 4,000 روپے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ 2 ایکڑ کی مکئی لے کے گیا ہے، اگر اس کی بالفرض 3 لاکھ کی ہوئی ہے تو 3 لاکھ میں سے 12,000 تو وہ جناب آڑت والا لے گا جی۔ اب اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ وہ جو اس نے مزدور رکھے ہوئے ہیں جو تول کر رہے تھے، 2-3 پیپے اس نے نکال لیے،
بھائی آپ نے مزدور آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسان کا کوئی ذاتی کام تو نہیں وہ کر رہے، آپ نے مزدور رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پیسے دیں۔ اگر آپ ان کی تنخواہ تھوڑی ہے تو آپ ان کی تنخواہ بنا رہے ہیں، وہ کسان سے تھوڑی پر پورا کرنا ہے۔ کسان جناب اپنی سادگی میں ہی بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے رکھ لو جی، بس دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر وہی جو ہیں جتنے پیسے وہ 2 یا 3 کنستر ہیں اس کے پیسے جو ہیں وہ اگر وہ بیچے، وہ 1000 کیوں 1500 کیوں اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے جاتا یا کوئی ضرورت کی چیز لے جاتا، اس کا فائدہ ہوتا ہے نا۔ تیسرا جناب ہوتا ہے کہ جب وہ فصل بک گئی، تول بھی ہو گیا، تو جو رقم کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب آڑت والا کہتا ہے جناب کہ میں آپ کو پیسے جناب یہ 2 ہفتے بعد لے لیجیے گا یا 3 ہفتے بعد لے لیجیے گا۔ نقد کیوں نہیں دیتے بھائی؟ تو نے چیز لی ہے اس کے نقد پیسے دے دو۔ اگر تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو آڑت نے کیوں بنائی ہے تو نے؟ اب وہ روکتا کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی پیسے اس لیے روکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کسان نے 1 ہفتے بعد اس نے نئی فصل بھی بیجنی ہے، اس کو بیج بھی چاہیے ہوگا، جو دوسری فصل لگی ہوئی ہے اس کو سپرے کرنا ہے، کھاد چاہیے ہوگی۔ وہ چاہتا ہے جو 3 لاکھ کی اس نے فصل بیچی ہے نا، اس میں سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو اس کو وہ فصل وہ بیج اور وہ چیزیں ہی دے دے۔ کسان بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی اسی سے لے لیں گے۔ اب دیکھیں آپ اگر ایک چیز آپ نقد پہ لیں اور ایک چیز آپ گھوم پھر کے لے لیں، یعنی کہ ایک چیز آپ نے ایک ہی دکاندار سے پکے بس ذہن بن گیا اسی سے ہی لینی ہے، وہ چاہے 1000 کی چیز آپ کو 1100 میں لگائے 1200 کی لگائے۔ جو اصل طریقہ کار ہے کہ مثلا آپ اگر 3 4 دکانیں گھوم کے، جو آپ کچھ رشتہ داری تھوڑی ہے کسی سے، جو آپ کو مناسب ریٹ میں دے اس سے لیں۔ اب ہو گئے یہ 3 مسئلے۔ اب جو ہے نا ہوتا کیا ہے، کسان بیچارہ جو ہے نا، آپ اس سردی میں امیجن کریں کوئی بھی بندہ جو ہے نا، وہ دھند پڑ رہی ہے، اتنی سردی ہے، اپنے بستر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، لیکن کسان ہے اس کی 11 بجے پانی کی باری ہے، صبح 4 بجے ہے، اس نے جانا ہے، وہ جائے گا بھی۔ اب آپ ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، وہ جناب وہ کھالے کا بننا جو ہے دوسرا جناب ناکا بھی لا رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس پانی میں پھر رہا ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے ڈر، عام ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار میں کسی سنسان جگہ میں نہ جاؤں، ڈر ہوتا ہے نا انسان کو، وہاں کو سانپ ہوگا یا فلاں ہوگی۔ وہ دیکھو کھالا جو ہوتا ہے نا اس میں سانپ ہوتے ہیں، 100 چیزیں ہیں، جھاڑیوں میں سے اپنے گزرنا ہے، ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ 6 مہینے ایک بندہ جناب اپنی فصل پکانے پہ لگا دیتا ہے، پکا کے کیا کرتا ہے، وہ آڑت پہ لے گیا، آڑت والے نے صرف 2 گھنٹے اپنے پاس رکھی، اس 2 گھنٹے کے اس نے 3 لاکھ میں سے 12,000 سائڈ پہ کر لیے، اس کے بعد اس کے پیسے بھی روک لیے اور پیسے بھی اس کو قسطوں میں دے گا، اور یار اس طرح ہو گیا ہے، 3 لاکھ میں سے یار 75,000 ابھی لے لے، باقی اگلے ہفتے لے لیں۔ اس طرح کر کے جناب اس کو کسان کو ذلیل کیا جاتا ہے عام لفظوں میں۔ اب آتے ہیں جناب کہ اس کا حل کیا ہے۔ پہلا تو مجھے سب سے شدید چڑھ جو ہے نا اس تولیے والی بات پہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جس طرح عام بولی لگتی ہے چیزوں کی، اب کسان سامنے کھڑا ہو، جس کی فصل ہے وہ کھڑا ہو سامنے، اس کے سامنے جناب بولی لگے کہ جناب اتنا ریٹ ہے، 5 بندے آئے ہیں لینے کے لیے، ایک بندہ کہتا جی 1300، دوسرا کہے جی اس سے کوئی بڑھ کے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ 1300، اگر کسان کا دل کرے تو بیچے گا نہیں تو واپس لے جائے، ٹھیک ہے 1300، دوسرا کہے 1400 جی ٹھیک ہے 1350، 1400، 1550، ہاں بھائی کسی اور کو جس نے لینی ہے وہ جناب ہائیسٹ ریٹ لگائے گا اسی کو ہی ملے گی۔ اصل طریقہ کار تو یہ ہے۔ اگر آپ نے تولیے والا ڈرامہ کیا ہے بھائی، اب آپ کو ایک اور حل ہے، ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو بولی والا کام نہیں کرنا ہے، اس کو خفیہ ہی رکھنا ہے۔ ہر جو اڑت والا جو بولی لگانے والا ہے اس کے پاس اپنی چٹ ہونی چاہیے، اس کی جو بھی کمپنی ہے اس کی کمپنی کا نام لکھا ہو اس چٹ کے اوپر، وہ اس پہ جناب سائڈ پہ ہو کے پینسل سے ریٹ لکھ کے کسان کو پکڑاتا جائے، دوسرا بھی پکڑائے، تیسرا بھی پکڑائے، چوتھا بھی پکڑائے۔ اب کسان کو اعتماد بھی ہونا چاہیے نا، آڑت والے نے تو صرف سروس دی ہے نا، اس کو جگہ دی ہے صرف رکھنے کے لیے، تو اس کا کام تھوڑی ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار بن جائے جناب اور بتائے کہ اتنے کی بکی ہے اتنے کی نہیں بکی۔ بھائی اس دنیا میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا، آپ اس پہ بلیو نہیں کر سکتے، آپ اپنا کام خود کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے حق کے لیے خود بات کریں۔ دوسرا ہوتا ہے یہ جو پیپے لے کے بیٹھ جاتے ہیں مزدور،
بھائی مزدور جس بندے نے رکھے ہوئے ہیں ان کو پے وہ خود کرے نا، ان کو پیسے خود دے۔ کسان کو بیچارے کو کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے بھائی؟ کسان کیا آپ کے لیے کما کے لایا ہے؟ رات کو 12 بجے 1 بجے جو پانی اس نے لگایا ہے آپ کے لیے لگایا ہے؟ اگر آپ نے جناب اس کو اپنے مزدور رکھے ہوئے تو ان کو تنخواہ خود دیں، خود دیں۔ اگر کم ہے وہ کہتے ہیں کم ہے تو آپ بڑھائیں، ہر چیز اپنے کسان سے تھوڑی پوری کرنی ہے۔ تیسری بات، ان کے پیسے جو ہیں جناب آپ ان کو ٹائملی دیں۔ آپ کسان کو میرا مشورہ یہ ہے، آپ کبھی بھی ایک چیز کام کر کے دیکھ لیں۔ آپ ایک دفعہ 1 سال میں اپنا ساری چیزیں نقد لے کے کریں، اور دوسرے سال میں آپ جناب ادھار پہ لے کے کریں وہی فصل کا کام، آپ کو اس میں کافی فرق نظر آئے گا۔ آپ کو چیزیں سستی ملیں گی۔ ایک چیز جو آپ بالکل نقد لو گے تو اس سے جناب آپ کو سستی ملے گی۔ اب آڑت والوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ساتھ فصل تو وہ آڑت والا کام تو کر رہے ہیں، ساتھ ہی جناب سپرے کی دکان بھی بنی ہوئی ہے، کھاد کی بھی بنی ہوئی ہے۔ اب کسان کو لوٹنا ہے، پیسے روک لیے ہیں، اب اس کو کھاد بھی وہی دے گا، سپرے بھی وہی دے گا، نہ وہ پوچھے گا جناب کہ ریٹ کیا لگا رہے ہو، نہ کوئی بحث ہوگی۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جناب، تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، رات دن کی محنت ہوتی ہیں، ٹھیکوں کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جناب آئیں حل اس کا کیا ہے؟ کسان جو ہے نا اس کو اپنی یونین بنانی چاہیے۔ آپ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیں، یا حکومتی طور پر بھی، یا تو حکومتیں اس پہ کوئی کنٹرول چیکس رکھ دے، یا اس پہ یہ ہے کہ جناب کسان جو ہے نا اپنی فصلیں سارے مل کے، چاہے 1 ایکڑ جو ہے نا اس کا ٹھیکہ بھر لیں، 1000 روپے کر کے ایک ایکڑ جو ہے نا، 100 کسان ملے تو 1000 بھریں گے تو 1 ایکڑ جو ہے نا اس کی جگہ مختص کر لیں۔ آپ کمپنیوں والے جتنے بھی لینے والے ہیں ان کو کہیں جناب ہم یہیں بیچیں گے، ہم آڑت پہ نہیں جائیں گے۔ تو آپ ادھر سے جتنا خرچہ ہوا کرے گا جناب اس پہ مل جل کے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آڑت پہ لے کے جانا بھی ہے تو اس کا کمیشن جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے۔ 4% بہت زیادتی ہے، 4000 1 لاکھ کے پیچھے بہت زیادہ ہے، وہ بھی صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ جو 6 مہینے ذلیل ہو کے ہے اس کو آپ اتنا نہ کریں، اتنے ظلم اس کے ساتھ نہ کریں۔ چلیں جی، ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ۔ اچھا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور لائک کیجیے گا ویڈیو کو، اور کمنٹس کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔